الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. صدق الله العظيم. آج کے اس مقالے میں شیعہ مذہب کے اندر امامت کا جو عقیدہ ہے، جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ان کے یہاں امامت کا جو عقیدہ ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے، اور بعض فرقوں کے نزدیک الوہیت کا مقام اس کو مل جاتا ہے، یعنی اللہ کی روح حلول کر جاتی ہے امام کے اندر. یہ عقیدہ ان کے یہاں ہے، ان کی کتابوں سے آپ کو بتلا دیا گیا. ایک اور عقیدہ شیعوں کے یہاں ہے، وہ عقیدے کو چھپانے کا حکم ہے ان کے یہاں، اپنی کتابوں کو چھپانے کا حکم ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، چھپانے کا حکم نہیں ہے. ان کے یہاں ثواب کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھپاؤ، الٹا بتلاؤ مت ورنہ گناہ ملے گا. چنانچہ اب کوئی کہہ سکتا ہے مفتی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو ہم ان کی کتاب کا حوالہ دے دیتے ہیں اور صفحہ نمبر بھی بتا دیتے ہیں. ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے شیعی مذہب کے بارے میں جو بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ بہت سے لوگوں تک ان کی کتابیں ہی نہیں پہنچی. کسی کے پاس آپ میں سے شیعہ مذہب کی کوئی کتاب نہیں ہوگی، آپ کے پاس شیعہ مذہب کی کوئی کتاب نہیں ہوگی جو ان کے مصنف کی لکھی ہو، اور نہ بازار میں آپ کو ملے گی، اور کتب خانوں کے اندر بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، جو لے نہیں جا سکتے. جو بڑے علماء ہیں، بڑے علماء، انہوں نے بڑی مشقت سے حاصل کی ہے، ورنہ ان کے پاس بھی نہیں. یہ ان کا حال ہے. یہ اپنی کتابوں کو کسی کو دیں گے نہیں، اور وہ آپ سے چھپائیں گے. کیوں نہیں چھپائیں گے؟ اس لیے کہ اس کا حکم ان کے مذہب کے اندر ہے. چنانچہ ان کے جو چھٹے امام ہیں جعفر صادق، ان کی جانب منسوب قول ہے محمد بن یعقوب قلیانی اپنی مشہور کتاب اصول کافی صفحہ 485 جلد نمبر 1 پر نقل فرماتے ہیں. اصول کافی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھا ہوا ہے؟ انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ. تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، اور جو اس کو ظاہر کرے گا، جو اس کو لوگوں کو بتلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا. الٹا معاملہ چل رہا ہے، الٹی ناؤ چل رہی ہے، الٹی ناؤ چل رہی ہے، ادھر کا بہاؤ ادھر کو چل رہی ہے. اب آپ خود سمجھ لیں کہ اس مذہب میں جب یہ حکم ہے کہ جو بتائے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، تو بھائی کیوں بتائے گا اپنی بات؟ اس لیے کوئی بھی شیعہ اپنی بات آپ کو نہیں بتلائے گا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کے بارے میں، اور جو تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت معلوم ہے، جبکہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہے تو کہاں سے آپ کو معلوم چلے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کا تعارف آپ سے اگر کروائے جائے تو کافی وقت چلا جائے گا. میں بس مختصر چھوٹی موٹی باتیں آپ کو بتلاتا ہوں. اس سے پہلے فرقوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور امامت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے نزدیک امامت کا جو عقیدہ ہے وہ نبوت سے بڑھ کر کے ہے، اور بعض کے نزدیک خدا سے بڑھ کر کے ہے.
اب سنیں اماموں کے بارے میں ان کے عقائد۔ چنانچہ ان کے نزدیک جو ائمہ ہوتے ہیں، امام جو ہوتے ہیں، ان کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیزوں کا عالم، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جبکہ ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اصول کافی جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس کی روایت کا ایک ٹکڑا میں آپ کو پیش کرتا ہوں، سنیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا تو میں ان کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ کس کو بتاتا؟ موسیٰ اور خضر کو میں بتاتا، اور ان کو ان باتوں سے باخبر کرتا جو ان کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ اور خضر کو صرف گزری ہوئی باتوں کا علم عطا ہوا تھا، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کا علم ان کو نہیں دیا گیا تھا، اور ہم کو وہ علم رسول کی وراثت میں ملا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ان کے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ اگر ائمہ کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے اوپر آبجیکشن یہ ہوتا ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے 5 اماموں کی جو موت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، وہ زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 12 اماموں میں سے 5 امام کی موت جو ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ زہر کی وجہ سے، زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ کھانے میں کسی نے ملا دیا، کھا لیا، یا کسی اور چیز میں، تو زہر کھائے، اس کی وجہ سے کیا ہوئی؟ موت ہوئی۔ بات ٹھیک ہے؟ کون کون ہے بھائی؟ وہ بھی آپ جان لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ان کے نزدیک حضرت حسن بن علی، وہ امام کہتے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ دوسرے نمبر پر امام باقر، ان کی بھی وفات زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 3 جعفر صادق، ان کی بھی وفات زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 4 امام تقی، ان کی بھی وفات زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 5 امام نقی، ان کی بھی وفات زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کے یہاں عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ کہ ائمہ کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب آبجیکشن ہے، آبجیکشن کا اعتراض کیا ہے کہ آپ کے 12 اماموں میں سے 5 اماموں کی وفات زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اعتراض کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ زہر کھانے والے جو مذکورہ ائمہ ہیں، ان کو زہر کھانے کی وجہ، زہر کھانے کا علم تھا یا نہیں؟ جس کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، اس کھانے سے ان کی موت ہوئی ہے، تو اس کے اندر زہر ہونے کا ان کو علم تھا یا نہیں تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ جس کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، اس کھانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو اس کھانے میں زہر کے ملا ہونے کا یقین تھا، علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر علم نہیں تھا تو علم غیب کہاں رہا؟ تو آپ کا یہ عقیدہ کہ ائمہ کو علم غیب حاصل ہوتا ہے وہ غلط ہو گیا، لہذا آپ اس کو اپنی کتاب سے کاٹ دیجئے، کبھی زندگی میں نہیں کاٹیں گے۔ تو اب دوسری چیز بچ رہی ہے، علم نہیں تھا نہیں بلکہ علم تھا، علم تھا، اور جب علم تھا تو دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر کے انہوں نے زہر کھایا، تو یہ خودکشی ہوئی، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ خودکشی اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جبکہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام معصوم ہوتا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، معصوم جیسے بچہ، تو اتنی بڑی غلطی کر لیا، زہر کھا لیا، ارے مر سکتی ہے شیعیت لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ پوری دنیا شیعیت کو چیلنج ہے
اور آج تک جو سوال کر دیا اس کا جواب نہیں ملا ہے. لکھ لیجئے گا اس کو آپ. دنیا شیعیت مر جائے گی لیکن اس کا جواب نہیں دے سکے. کوئی چھوٹا موٹا اعتراض نہیں ہے، یہ حالت خراب ہو جائے گی جواب دیتے دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر دہرا دیں. عقیدہ کیا ہے؟ ائمہ کو علم غیب حاصل ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ آپ کی کتاب کے حوالے سے میں نے بتا دیا، اصول کافی سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 نوٹ کر لیجئے. اس میں کیا لکھا ہے؟ ائمہ کو علم غیب حاصل ہوتا ہے. پھر میں نے بتایا 5 ائمہ کی موت زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے. کون کون؟ وہی بتا دیا. حضرت حسن ابن علی، امام باقر، جعفر صادق، امام تقی، امام نقی. اب سوال یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا تھا، اس کا انہیں علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر علم نہیں تھا تو علم غیب کہاں رہا؟ آپ کا عقیدہ غلط ہو گیا. کاٹ دیجئے ساری کتابوں کو. دوسرا کیا بچتا ہے آپشن؟ علم تھا کہ زہر ملا ہے پھر بھی کھا لیا. اب کیا ہو گیا؟ یہ تو خودکشی ہے، جان بوجھ کر کے زہر کھایا ہے، حرام ہے اسلام کے اندر. اور دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام معصوم ہوتا، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہاں تو جان بوجھ کر کے حرام کر رہا ہے. یہ کیسا امام ہو گیا بھائی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کے پاس اتنی سی بھی عقل ہوگی نا اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور جو ڈھونگ رچ رہا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے، گئیو گابن بھینسو گابن ساری چیزیں. جو ڈھونگ ہی رچ رہا ہے بیٹھ کر کے، کھوٹا یہیں گڑے گا، بات ہی ختم. اس سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے. تھوڑا سا اگر عقل ہے تو بات کیجیے، جواب دیجیے. بہر کیف. اچھا، پھر آبجیکشن کی جو ایسا شخص ہے جو مرتکب گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ امامت کے لائق نہیں رہتا ہے بلکہ وہ فاسق ہو جاتا ہے. گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے، امامت کے لائق نہیں رہتا ہے. تو لہٰذا نہ امامت کے لائق رہا، نہ عصمت اس کی محفوظ رہی، نہ تو معصوم رہا نہ ہی امام رہا. پھر کہیں گے یہ کہاں سے مسئلہ بتا دیا کہ جو گناہ کبیرہ کر لیا نہ امام رہا نہ معصوم رہا؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم نہیں بتا رہے مسئلہ، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا، کون سی کتاب ہے؟ نوٹ کر لیجئے حوالہ. اصول قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیف المسلول، السیف المسلول سونتی ہوئی تلوار. السیف المسلول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سونتی ہوئی تلوار. اس کے صفحہ نمبر 88 پر امامیہ، جو فرقہ امامیہ کا ذکر گزر چکا ہے، کی کتابوں سے یہ عبارت نقل کی ہے. کیا عبارت ہے؟ وہ فارسی کی عبارت ہے، میں پڑھ کر سنا دوں. ہر کی دوستی علی کند، گرچہ معصیت خدا کند، صغیرہ یا کبیرہ معذب نہ خواہد شد. جو حضرت علی سے دوستی کر لیتا ہے وہ چاہے گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، صغیرہ گناہ کرے یا کبیرہ گناہ کرے، اسے عذاب ہی نہیں ہوگا، بخشا آیا ہے، کیونکہ علی کی دوستی ہے اس کی. بات ختم. خوب زنا کرو، علی سے دوستی ہو گئی، اسی لیے متعہ حلال ہے. ابھی تو سارا ورڈ بائی ورڈ آپ کے سامنے ان کے عقائد آ رہے ہیں. متعہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اپنی جگہ پر آئے گا تو اچھے سے سمجھا دیں گے متعہ کسے کہتے ہیں. اب سن لیں. وہر کی دوستی علی نہ کند، یہ تو اس کی بات ہے جو علی سے دوستی کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو چاہے جو کرے وہ جنت میں جائے گا، کیا جو کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، حرام خوری کرے، جو بھی کرے، علی سے دوستی کرے گا تو جنت میں جائے گا. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور وہر کے دوستی علی نہ کند، جو حضرت علی سے دوستی نہ کرے، اگرچہ مطیع خدا باشد، اگرچہ اللہ کا وہ فرما بردار ہو، معذب و مخلد فی النار است، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اب بتائیے دوسری بڑی مصیبت جو ان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے،
وہ بھی آپ کو بتا دے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی، اس کا کوئی حل بھی نہیں نکل رہا ہے۔ کیا؟ ایک اور عقیدہ ان کے یہاں، جیسے یہ عقیدہ بتایا امامت کا جو عقیدہ بتایا تھا کہ امام کو علم غیب ہوتا ہے، تو یہاں پھنس گئے، اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں لا سکتے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، نہیں لا سکتے، یہ باطل فرقہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ان کے لیے، قیامت تک اس کا بھی حل نہیں مل سکتا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں جس کا حل قیامت تک نہیں ہے۔ دوسرا میں بتا رہا ہوں کیا مسئلہ ان کے یہاں، مسئلہ یہ ہے ان کا امام کا بیٹا ہی امام ہو سکتا ہے۔ امام کا بیٹا ہی امام ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی بات بھائی، ارے چلیے آگے، تھوڑا آگے چلیے تو بتاتے ہیں۔ امام کا بیٹا ہی امام ہو سکتا ہے، یہ بن گیا عقیدہ، بن گیا رول، بن گیا کانسٹیٹیوشن، لکھ دیے۔ تو لکھنے سے خالی کام نہیں چلے گا، آگے چلیے کیا ہوتا ہے، آگے چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے امام ہیں حسن عسکری۔ حسن عسکری، ان کی وفات ہوئی اور کوئی بیٹا نہیں ہوا، لا ولد فوت ہو گئے۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، امام کا بیٹا ہی امام ہوگا، امام کو کوئی بیٹا ہی نہیں اور انتقال بھی ہو گیا، اب کیا کریں، اب کس کو امام بنائیں؟ بڑا مسئلہ ہوا، میٹنگ بیٹھی، کیا کریں بھیا، گڑھ دو نا، کیا گڑھو، بیٹا ہوا تھا لیکن اس کو ایک غار میں چھپا دیا گیا۔ غار میں، کون غار میں بھیا، کہاں غار ہے وہ؟ غار سرہ من رعا، غار سرہ من رعا میں ان کے بیٹے کو چھپا دیا گیا تھا، 5 سال کا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اور ان کی ساری جائیداد جو تھی وہ ان کے بھائی جو لوگ تھے ان میں تقسیم کر دی گئی، کوئی بیٹا ان کا نہیں ہوا۔ بیٹا ہوتا تو اس کو وراثت میں حصہ ملتا، بیٹا ہی نہیں ہوا، لا ولد فوت ہوئے۔ اب امام کیسے؟ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تھا اور اس کو چھپا دیا گیا تھا، یہاں پر بھی پھنس گئے ہیں، اس کا بھی کوئی جواب ان کو نہیں مل رہا ہے۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں کہ وفات سے صرف 10 دن پہلے 4-5 سال کی خردسالی میں سرہ من رعا غار میں روپوش ہو گئے تھے، سرہ من رعا غار میں، اور کیا کیا لے کے گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا سامان تھا، اصلی قرآن وہ لے کے چلے گئے۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ اصلی نہیں ہے، 30 پارے کا، وہ 40 پارے کا قرآن لے کے گئے ہیں، نمبر 1۔ اس کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں، زبور، انجیل، توریت، وہ بھی لے کے چلے گئے۔ اور کیا لے کے گئے؟ انبیاء کے جو صحیفے تھے وہ سارے صحیفے لے کر چلے گئے، نیز الجفر الجامعہ بھی لے کے چلے گئے۔ الجفر الجامعہ کیا ہے؟ چمڑے کا تھیلا۔ الجفر الجامعہ کیا ہے؟ چمڑے کا تھیلا۔ تو چمڑے کا تھیلا کہاں لے کے گئے؟ اس تھیلے کے اندر جانتے ہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا کرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جس کے بارے میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی، وہاں پر ان کی ایک بیوی تھی یا کنیز تھی، ان کو دے کر کے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک جن نے سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت بنائی اور جا کر کے وہ انگوٹھی لے لیا، اور وہ انگوٹھی لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا کر کے بیٹھ کر کے حکومت کرنے لگا۔ جب سلیمان علیہ السلام آئے اور کہا کہ انگوٹھی دو، انگوٹھی تو کہا کہ انگوٹھی تو آپ لے گئے۔ وہ امتحان تھا سلیمان علیہ السلام کا، کافی دن تک چلا وہ، جس میں وہ جنات کی حکومت رہی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے۔ بہرکیف اس تھیلے کے اندر
سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا وغیرہ تھا، یہ سب لے کر کے چلے گئے۔ اب یہ بتائیے 4-5 سال کا جو بیٹا تھا وہ یہ سارا سامان کیسے اٹھا لیا؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اتنا بڑا سا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑا سا تھا، اور قرآن 40 پارے کا، اور توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، سارے آسمانی صحیفے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، آدم علیہ السلام کی قمیص ہے، 4-5 سال کا بچہ سب لے کر کے غار میں جا کر کے چھپ گیا اکیلے، جیسا کہ ان کی روایت کے اندر ہے۔ اب وہی ہے کہ جب آدمی پھنستا ہے تو پھر گڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب 12ویں امام کی جو پیدائش ہے اور پھر روپوشی سے متعلق روایات ہیں وہ ساری کی ساری ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی حل اس کا نظر نہیں آتا۔ بہرکیف یہ امامت چلی۔ 12ویں امام جن کو ہم حضرت مہدی کہتے ہیں، حضرت مہدی جن کا ظہور ہوگا پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پہلے حضرت مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت مہدی مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، محمد نام ہوگا، اور مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جائیں گے، اور مکہ میں طواف کے وقت حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی کہ یہ مہدی، حضرت مہدی، اور پھر لوگ ان کے پیچھے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک پھر قیادت کھڑی ہو جائے گی۔ ان کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت مہدی کا۔ یہ شیعوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے 12ویں امام ہیں، اور یہ جب آئیں گے تو سارے سنیوں کو قتل کریں گے، اور سب سے پہلے سنی علماء کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلے کب آئیں گے، کب آئیں گے اس کے بارے میں سن لیں گے۔ اچھا، 12ویں امام جو ان کی غیبت کا عقیدہ تھا، غیبت کا، تو اب ان کی غیبت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ غیبت مانے غائب ہونا، ایک ہے غیبت صغرا، ایک ہے غیبت کبریٰ۔ یہ کیا ہوتا ہے غیبت صغرا؟ غیبت صغرا مطلب چھوٹا غائب ہونا، غیبت کبریٰ مطلب بڑا غائب ہونا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ چھوٹا غائب ہونا، بڑا غائب ہونا۔ غیبت صغرا چھوٹا غائب ہونا یہ تھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ امام جہاں چھپے ہوئے ہیں نا وہاں سے ہم سے وہ خط و کتابت کرتے ہیں، خط لکھ کے بھیجتے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ اپنا خط ان تک بھیجواتے تھے، اور وہاں سے خط وہ لکھ کے بھیجتے تھے مہر لگا کر کے حضرت مہدی کی۔ اب کون بھیجتا تھا بھائی؟ پورا کاروبار چل رہا تھا، کئی سالوں تک یہ چلتا رہا، اور بہت سے لوگ جو ہے ان کے دامے فریب میں آئے، اور بہت سے زیورات جو ہے اور بہت سے پیسے وغیرہ انہوں نے دیے، کس کو؟ جو بیچ والے لوگ تھے جو حضرت مہدی سے خط و کتابت کیا کرتے تھے، ان کو دیا کرتے تھے۔ بہت دنوں تک یہ کاروبار چلا ہے۔ بالآخر جب اس کا راز فاش ہوا ہے اور مشہور ہوا ہے تو پھر اسے بند کیا گیا ہے، غیبت صغرا کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اب غیبت صغرا ختم ہو گئی ہے، اب غیبت کبریٰ شروع ہو چکی ہے، اب ہمارا ان سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہا ہے۔ اب غیبت کبریٰ چل رہی ہے۔ اب غیبت کبریٰ کب تک چلے گی؟ جب تک 313 شیعہ مخلص شیعوں کا پوری دنیا میں وجود نہیں ہوگا تب تک غیبت کبریٰ چلے گی، تب تک حضرت مہدی نہیں آئیں گے۔ اب سوال ہے، ایران کے اندر ان کی حکومت ہے، اثنا عشریہ عقیدہ پایا جاتا ہے، لاکھوں شیعہ وہاں پر موجود ہیں، ابھی بھی 313 مخلص شیعہ نہیں، اب تو آ جانا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا؟ ابھی بھی 313 مخلص شیعہ نہیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اسی لیے نہیں آ رہے۔ جیسا کہ جعفر صادق کا قول ہے، آپ کے امام کا قول ہے کہ جب تک 313 مخلص شیعہ نہیں ہوں گے اس وقت تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے۔ اب آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں ابھی بھی 313 شیعہ مخلص شیعہ نہیں ہے، اس لیے حضرت مہدی نہیں آ رہے ہیں۔
اس لیے کم سے کم اب تو مخلص ہو جائیے۔ اور کئی بار ان کا وقت بھی ٹالا جا چکا ہے، باقاعدہ اعلان کر دیا گیا فلاں ہجری میں آئیں گے، لیکن پھر نہیں آئے تو کہا کہ ارے اب ٹل گیا، وقت ٹل گیا۔ چنانچہ پہلے کیا وقت متعین کیا گیا تھا؟ 60 ہجری، 60 ہجری، لیکن کیا ہوا؟ نہیں، 70 ہجری، 70ویں ہجری میں کہا گیا کہ حضرت مہدی آئیں گے، لیکن 60ویں ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اب ٹال کر کے 140 میں آئیں گے۔ ڈائریکٹ 70 سال ٹال دیے، تھوڑا ٹال دیتے، 5 سال 10 سال، 70 سال ٹال دیے، 70 سے 140، چلو بھائی 140 سے انتظار کیا گیا، 140 پہ بھی نہیں آئے، 140 بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں 140 بھی متعین ہو گیا، اس کے اندر بھی نہیں آئے، تو اب کیا کہا گیا کہ جب 313 مخلص ہوں گے تب آئیں گے۔ اب بھائی کب ہوں گے؟ اللہ کو بہتر معلوم۔ اب سنیے آئیں گے تو کیا کریں گے۔ علامہ باقر مجلسی کی مشہور کتاب حق الیقین کے اندر روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام غائب جب ظاہر ہوں گے تو کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے، کافروں کو بعد میں، سنیوں کو پہلے، ہم لوگوں کو سب سے پہلے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ان کی کتاب کی عبارت بھی سن لیجیے حق الیقین کی: وقتے کی قائم علیہ السلام ظاہر شود، پیش از کفار ابتدا بسنیہ خواہد کرد، یا علماء ایشا و ایشا را خواہد کشت۔ جس وقت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو کافروں سے پہلے سنیوں کو خصوصاً علماء سے قتل کی کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیں گے۔ اور آگے سنیے، رسول خدا اللہ کے نبی آ کر کے حضرت مہدی سے بیعت کریں گے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سن لیجیے۔ باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین میں امام باقر سے روایت ہے، ٹیکسٹ میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اور صفحہ بھی بتا دوں، صفحہ نمبر 139 کیا لکھا ہوا ہے؟ چوں قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیروں آیت، خدا اورا یاری کند بملائکہ و اول کسے کی بیعت کند محمد صلی اللہ علیہ وسلم باشد و بعد ازاں علی۔ جب قائم آل محمد جب بولا جاتا ہے ان کی کتاب میں تو اس سے مراد حضرت مہدی ہوتے ہیں، امام مہدی مراد لیتے ہیں۔ قائم کیا ہوتا ہے؟ قائم آل محمد، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حضرت مہدی۔ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے تو خدا فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گا، اور سب سے پہلے ان سے بیعت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی آئیں گے آسمان سے بیعت کرنے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کو مرتد جانتے ہیں، شیعہ صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد جانتے ہیں سوائے چند کے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت، اپنی موجودگی میں امامت کے لیے 17 نمازیں پڑھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر بڑھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ابوبکر جن کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھایا تھا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے تو ان کی اہلیہ نے جا کر کے تجہیز و تکفین کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، ان کو کافر و مرتد جانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے ان کی بیعت جس نے کی وہ ابلیس اور شیطان تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، حوالہ دوں گا بھائی صفحے کے ساتھ، بغیر حوالے کے ہم بات نہیں کرتے ہیں۔
سن لیجئے، ابو جعفر کلینی مشہور شیعہ ہے، سارا شیعہ ان کو جانتا، ابو جعفر کلینی، اپنی کتاب روضہ کافی، کیا نام ہے کتاب کا؟ روضہ کافی، اس میں سند کس کی ہے یہ جان لیجئے، شیعوں نے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں، لاکھوں حدیثیں گڑھا ہے اپنی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب، ایک حدیث نہیں لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فیس بک پر اور واٹس ایپ کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اقوال کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو حضرت علی نے یہ کہا، یہ جتنے اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اکا دکا چھوڑ کر کے سارے گڑھے ہوئے اقوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال نہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی تک کو نہیں چھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا چھوڑیں گے؟ اور بات سن لیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے جھوٹ بولنا ہی ضروری نہیں ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس آئے وہ آگے فارورڈ کر دے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ اب سوچ لیں کہ ہم لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، سوشل میڈیا مفکرین بنتے ہیں، سب سے بڑا نیکی کا کام کیا سمجھتے ہیں؟ صبح اٹھ کر کے 10 بجے نماز چھوڑ کر کے صبح اٹھ کر کے 10 بجے سب سے بڑا نیکی کا کام کیا ہوتا ہے؟ عبادت بھی سوشل میڈیا ہی کر رہا ہوں، اور جس کو فارورڈ کر رہے ہیں اس کا پتہ جو ہے وہ شیطان کو بھی نہیں ہوتا ہے، جس کا پتہ مفکر صاحب کو ہوتا ہے۔ الٹی سیدھی بات۔ اور میں کیا بتاؤں، بعض ناہنجار مجھے فارورڈ کرتے ہیں، مجھے حضرت علی کا قول ہے، میں نے کہا رہے بہت اچھی بات بتائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی، ایسی بات آپ نے بتا دیا، بہت اچھی بات آپ نے بتا دی۔ میں نے لکھ کر کے بھیجا حضرت علی کا قول نہیں ہے، کیسے پتہ چلا حضرت علی کا قول نہیں؟ آپ کو کیسے معلوم چلا؟ الٹا سوال پہ سوال۔ اب سنیں، روضہ کافی کس کی کتاب ہے؟ ابو جعفر کلینی۔ اس کے اندر روایت کس سے؟ روایت بھی نقل کر دیتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا، صحابی کی طرف جھوٹ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لو صحابی کی طرف جھوٹ منسوب کر دیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کر دیا ہے۔ کیا؟ اس کے ایک حصے کا خلاصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا فیصلہ ہو گیا، اور وہاں سے آ کر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینا شروع کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس منظر کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کر اطلاع دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا کون شخص تھا؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس سے؟ حضرت سلمان فارسی۔ یہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ ہے، گھڑا ہوا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں اس شخص کو تو نہیں جانتا، لیکن میں نے ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا تھا، وہ اپنے عصا کے سہارے آگے آیا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، اسی شخص نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی لم یمتنی من الدنیا حتی رأیتک فی هذا المکان ابسط یدک فبسط یدہ فبایعہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت دے کر اس سے پہلے دنیا سے نہیں اٹھایا کہ جب تک میں نے تم کو اس مقام پر نہ دیکھ لیا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا
اور اس بزرگ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ سن کر فرمایا حل تدری من ہوا، تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالک ابلیس لعنت اللہ علیہ، وہ ابلیس تھا، خدا اس پر لعنت فرمائے۔ کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، تھان متین نے کھمبا جوڑا۔ بارکیف یہ وہ باتیں تھیں جو ان کی کتاب میں امامت کے متعلق ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اگلے ہفتے جو کلام ہوگا وہ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے خلافت بلا فصل، اس کے اوپر شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ کلمہ وہ جو پڑھتے ہیں ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اذان سنا ہے آپ نے؟ اب تو مائک بند ہو گیا تو کہاں سے سنیں گے؟ اب مائک چلتا تھا تو آپ نے سنا ہوگا، لمبا سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، لیکن یہ پورا کلمہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ نہیں سنا ہے؟ غور نہیں کیا ہوگا، چونکہ سوشل میڈیا میں زیادہ بیزی رہتے ہیں آپ لوگ، واٹس ایپ وغیرہ چھٹی تو ملتی نہیں ہوگی، غور تو کیا نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ ہے ان کا، پورا کلمہ ہی الگ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے نا، ایک دو لائن کا کلمہ ہوتا ہے، یہ نہیں آگے کا اور ہے کیا؟ و علی وصی اللہ، تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حضرت علی اللہ کے وصی ہیں، اللہ کے نبی کے وصی ہیں، و خلیفتہ بلا فصل، اور ان کے بغیر فصل کے خلیفہ ہیں، یعنی بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فاصلہ نہیں، ڈائریکٹ خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ خلافت بلا فصل کا جو عقیدہ انشاءاللہ اس کے اوپر کلام ہوگا۔ اسی طریقے سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے اشارات کیا ہیں؟ قرآن میں انہوں نے تحریف کر دیا ہے۔ یہ قرآن کریم جو اپنی صورت میں موجود ہے، پہلی بات اس کے صحیح ہونے کا عقیدہ نہیں ہے، کہتے ہیں 40 پارے کا قرآن تھا، 10 پارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بکری نے کھا لیا، اور جو اصل قرآن تھا اس کو 12ویں امام لے کر کے غار سرہ من رآ میں غائب ہو گئے ہیں، اور وہ ظاہر کب ہوں گے؟ جب 313 مخلص شیعہ کا ظہور ہوگا، تو 40 پارے کا قرآن لے کر کے آئیں گے، اور سب سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے، اور سنیوں میں بھی سب سے پہلے جو سنی علماء ہیں ان کو قتل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کا یہ موضوع ہوگا، تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ان کے دلائل ہیں ان کو دلیل کہنا دلیل کی توہین ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس کے پاس اتنی سی بھی عقل ہوگی وہ شیعہ ہی نہیں رہ سکتا، اتنی سی بھی عقل، پتہ نہیں کون سی کھوپڑی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود ہی کہیں گے یہ کیا دلیل ہے، دس از ناٹ ریفرنس، یہ کوئی دلیل، لیکن انشاءاللہ میں اس کو نقل کر کے اس کا جواب دوں گا، چونکہ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر ایسے علماء کو پیدا کیا ہے کہ جو باطل فرقوں کے بطلان کو ظاہر کرتے ہیں اور حق کے اثبات اور احقاق کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ محرم سے اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا، اور اب تو محرم ختم بھی ہو چکا اور سفر المظفر کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو اب ساتھیوں کی رائے تھی کہ اب دوسرا موضوع شروع کیا جائے، لیکن ایک موضوع شروع ہو چکا ہے، تو اب یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں۔ اب یہ ایک سلسلہ چل چکا ہے، تو کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر یہ ٹاپک انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، باطل فرقوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اہل سنت والجماعت پر موت تک گامزن رکھے، اور اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔